لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله في شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محبوب رب المشرقين والمغربين، وجد الحسن والحسين، المكي المدني القرشي الهاشمي المولانا أبي القاسم محمد محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وعظمتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه المتين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد عزیزان محترم، اس فرش عزا کے صدقے میں ہم لوگوں کو یہ موقع ملا ہے کہ ہم ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد علیہ السلام کو بیان کریں، اور اس تذکرے کی روشنی میں اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے ایمان کو بہتر بنائیں اور ہم کامیاب ہوں. اس لیے کہ ہر انسان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ کامیاب ہو. کوئی بھی انسان اپنے آپ کو ناکام دیکھنا پسند نہیں کرتا. تو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. اب کامیابی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، کون سے شرائط ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تمام کائنات کا خالق ہے، تمام مخلوقات کا خالق ہے، اس نے ارشاد فرمایا: والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. اب ظاہر سی بات ہے، نقصان میں ہے انسان. کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے اور جس نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع جو مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور اس انسان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نقصان میں ہے. تو انسان نقصان میں ہے تو فائدے میں کون ہوگا؟ تو اب کامیابی کا معیار کیا بنے؟ ایک بچہ جس نے کسی بڑی سے بڑی یونیورسٹی کے اندر، کیمبرج میں، آکسفورڈ میں، کہیں بھی جا کر بڑی ڈگری حاصل کر لی، اور اس کے بعد اس کو بہت بڑی جاب مل گئی، اور اس جاب کے بعد میں اس کے پاس بے حساب پیسہ آ گیا، کسی کمپنی کا CEO ہو گیا، تو یہ کامیاب ہے؟ یہ انسان بہت زیادہ خوبصورت ہے، لوگ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، یہ کامیاب ہے؟ کہا نہیں. یہ انسان بہت زیادہ بہادر ہے، طاقتور ہے، یہ کامیاب ہے؟ کہا یہ کامیاب نہیں ہے. تو جو بھی دنیاوی معیار ہیں، یہ بھی کامیابی نہیں، یہ بھی کامیابی نہیں. تو خوبصورتی کامیابی کی علامت نہیں ہے، دولت کامیابی کی علامت نہیں ہے، صرف نالج کامیابی کی علامت نہیں ہے، بہترین مکان ہونا یہ بھی کامیابی کی علامت نہیں ہے، دنیا کا بڑا عہدہ حاصل کر لینا یہ بھی کامیابی کی علامت نہیں ہے. پھر کامیابی ہے کس چیز میں؟ کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو مومن ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے
کہ کامیابی کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، کامیابی کے لیے سلمان ہونا ضروری ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ کامیابی کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ خوب سیرت ہونا ضروری ہے۔ اور جب یہ خوبصورتی اور خوبصیرتی کی بات چلتی ہے تو پروردگار نے کہا دیکھو ایک شخص ہے جس کا نام ہے بلال، وہ غلام ہے، ظاہر سی بات ہے کہ غلام آزاد کے برابر تو نہیں ہو سکتا، تو یہ غلام ہے اور اس کے بعد میں حبشی ہے، اور پھر تلفظ بھی صحیح نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی، غلام ہے، حبشی ہے، اور تلفظ بھی صحیح نہیں ہے۔ اتنا ظلم کیا جاتا ہے، مگر اس کے دل میں غلام ہے، حبشی ہے، تلفظ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت بہت زیادہ ہے، اور ایسی محبت ہو گئی ہے کہ اب اس کو مارا جاتا ہے، اس کو پیٹا جاتا ہے، اس کو ریگستان میں ڈال کے اس کے سینے کے اوپر پتھر کی چٹان کو رکھ دیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ محمد کی محبت کو چھوڑ دو، تو کہتا ہے جان کو چھوڑ سکتا ہوں مگر محمد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اب رسول کی محبت ہے اور اہل بیت رسول کی محبت ہے۔ اہل بیت رسول کی بات اس لیے کر دوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جناب بلال کے یہاں اہل بیت کی محبت کم ہے، کم تھی، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، جو ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر بولنے سے پہلے انسان کو اس کے بارے میں پوری اسٹڈی کرنی چاہیے، پوری معلومات کرنی چاہیے، تب بولنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اہل بیت کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جب جناب بلال کو بلایا اور بلال سے پوچھا کہ بلال تم ہمیں چھوڑ کے کیوں چلے گئے، تو بلال نے کہا شہزادی جس دروازے پر رسول اللہ کو سلام کرتے ہوئے دیکھا ہو اس دروازے کی توہین نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ کے اوپر جو مدینے کے حالات بدلے ہوئے ہیں، میں کس طریقے سے اذان دوں اس مدینے کے اندر جہاں پر اہل بیت رسول کا احترام نہ ہو رہا ہو۔ تو عزیزان محترم، اب یہ مشقتیں تھیں، یہ ساری چیزیں تھیں، اور اس کے بعد میں جناب بلال کو آزاد کروایا گیا، اور آزاد کروانے کے بعد میں اب بلال غلام نہیں رہے، یعنی وہ جو غلامی انسانوں والی ہوتی ہے وہ تو ختم ہو گئی، لیکن اب غلامی میں گرفتار ہو گئے محبت رسول اور آل رسول کی۔ اور جب محبت اتنی بڑھ گئی، اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کا گھمنڈ پسند نہیں ہے، کوئی بھی ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی جاہل ہو، دولت مند ہو، جو بھی ہو، اللہ کو کسی کا گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ لہٰذا جب دیکھا کہ عربوں کے دماغ جو ہے بہت زیادہ اونچے ہو گئے ہیں، تو رسول اللہ نے کیا کیا؟ اب ظاہر سی بات رسول اللہ نے کیا تو کس کے حکم سے کیا؟ اللہ کے حکم سے کیا۔ کیا کیا؟ کہ بلال کو گلدستہ اذان پہ پہنچا دیا۔ اب بلال اذان دیتے ہیں، بلال کی آواز سن کے یہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارا غلام ہے، یہ تو غلام ہے، یہ حبشی ہے، اس کا تلفظ صحیح نہیں ہے، بلال اذان دیتے ہیں، وہ سب دوڑے دوڑے مسجد کی طرف آتے ہیں۔ یعنی آپ فرق سمجھیے، غلام کون ہوتا ہے؟ جو آقا کے حکم پر دوڑ کے حاضر ہو جائے اسے غلام کہتے ہیں۔ تو اب تک کیا ہوتا تھا کہ ان کے اشارے پر بلال دوڑ کے آتے تھے، اللہ نے کہا اب یہ ہوگا کہ بلال آواز دیں گے تمہیں دوڑ کے جانا پڑے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ تو عزیزان محترم، اب تو پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو صورت و شکل کی بات نہیں ہے بلکہ سیرت کی بات ہے۔ ہم نے بلال کو اس لیے گلدستہ اذان پہ پہنچایا کہ بلال کا کردار بہت اعلیٰ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے
کہ اذان دینا بڑی بات ہے یا نماز پڑھانی بڑی بات ہے؟ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی اذان کی ذمہ داری اسے دیتا ہے جس کا کردار بلند ہو، تو پھر امامت کی ذمہ داری کسے دے گا؟ اگر کسی کا کردار میں کھوٹ ہے، اسی لیے ہمارے ہاں یہ ہے کہ امام کا یعنی جو پیش نماز مسجد کا ہے اس کا عادل ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ عادل نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز جماعت نہیں ہو سکتی۔ ارے جب غیر عادل مسجد کا امام نہیں ہو سکتا تو غیر عادل امت کا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ کوئی غیر عادل جو ہے وہ امت کا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، اب بات چلتی ہے صحابہ کی۔ رسول کے جو بھی صحابہ ہیں، جو بھی اصحاب ہیں پیغمبر کے، وہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری محبت میں ایک شرط رہتی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ ان اصحاب کا رشتہ اہل بیت کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے۔ اگر ان کا رشتہ اہل بیت کے ساتھ بہتر ہے تو وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے دل میں ان کے لیے محبت ہے۔ اور ہمارے لیے دل کی بات کیا ہے؟ جب صحابہ کی بات آتی ہے تو اصحاب میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ جناب اصحاب میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ جناب سلمان کا، جنہیں لوگ کہتے ہیں سلمان فارسی، فارس کے رہنے والے تھے، لیکن رسول اللہ نے کہا سلمان محمدی کہو، سلمان محمدی کہو۔ ان کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ ہم اپنے مسلک کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے عقیدے کی بات کر رہے ہیں، دوسروں کے ہاں کس کا ہے وہ ایک بات الگ ہے۔ لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہاں پر مولا علی کی بات نہیں ہو رہی ہے ان کے نظریے کے مطابق بھی، چونکہ عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا، یہ کہا کہ ذرا صحابہ میں آپ مراتب بتائیے، مقام بتائیے، کس کا مرتبہ سب سے بلند ہے، اس کے بعد کون ہے، اس کے بعد کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے نمبر پر پہلے ہیں، دوسرے نمبر پر دوسرے ہیں، تیسرے نمبر پر تیسرے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم نے مولا علی کا تو نام ہی نہیں لیا، تم نے اور سب کے تو بتا دیے مقام، اس کے بعد یہ، اس کے بعد وہ، اس کے بعد وہ، علی کا تو نام ہی نہیں لیا۔ علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ کہا تو نے اصحاب کے بارے میں پوچھا ہے، اہل بیت کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اگر تو نے اہل بیت کے بارے میں سوال کیا ہوتا تب میں علی کی بات کرتا۔ علی اصحاب کی بات نہیں ہے، علی تو اہل بیت میں سے ہے۔ توجہ ہے؟ تو یعنی صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ جناب سلمان کا، اور جناب سلمان کے مرتبے کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز تھے، جناب ابوذر 9ویں درجے پر فائز تھے۔ یہ جو درجات ہیں تو 10واں درجہ، اب اس 10ویں درجے پر پہنچنے کے بعد جناب سلمان کو تمام اصحاب میں جو بڑا مرتبہ ملا وہ کیا تھا کہ پیغمبر نے کہا السلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب یہاں پر ایک فرق ہے وہ سمجھ لیجئے، یعنی کہ جب صحابیت کو معراج نصیب ہوتی ہے تو اسے ڈپلومہ ملتا ہے اہل بیت ہونے کا۔ توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے میرے سامنے پڑھا لکھا مجمع آپ لوگ جانتے، ایک ہوتا ہے ڈپلومہ اور ایک ہوتی ہے ڈگری، دونوں میں فرق ہے۔ ڈپلومے سے یہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے جیسا ہے، مگر ڈگری ہوتی ہے، ڈپلومہ ہوتا ہے۔ تو جب صحابیت آخری کمال کی منزل پر پہنچتی ہے تو اسے ڈپلومہ ملتا ہے اہل بیت ہونے کا۔ عزیزان محترم، جب صحابیت کی آخری منزل اہل بیت کے در تک پہنچنا ہے تو وہ اہل بیت جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں، صلوات بر محمد و آل محمد، محمد
صحابیت جب بہت زیادہ مقام بلند ہوا تو نبی کے گھر میں پہنچ گئی، لیکن اب اس کی شان کو کون بیان کرے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا گھر عطا کر دیا۔ علی آؤ گے بھی میرے گھر سے، علی آؤ گے بھی میرے گھر سے اور جاؤ گے بھی میرے گھر سے، کسیرا میسر نشدی سعادت و کعبہ بلادت و مسجد شہادت۔ کسی کو نصیب نہیں ہوئی، کسی کو نصیب نہیں ہوئی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ۔ اب عزیزان محترم، یہ ممبر ہے اور آپ لوگ بہرحال، میں تو بہت قدنا سا طالب علم ہوں، 14 سال تک آپ کے ساتھ رہا ہوں، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ عطا اس ممبر سے ہوتی ہے۔ سوچ کے انسان کچھ بیٹھتا ہے، پڑھنے کچھ اور لگتا ہے۔ کئی مولویوں نے جہاں پر بعد میں آئے ان سے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ اتنی مجلسیں پڑھتے کیسے تھے، کہاں سے تھے؟ میں نے کہا میری اوقات نہیں ہے، جب میں پڑھ لیتا وہ عطا کرتا تھا، میں پہنچا دیا کرتا تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو انشاءاللہ جو میں نے باتیں سوچی تھیں، اب اگر زندگی رہی یاد رہا تو بعد میں پڑھ دوں گا۔ بات جدھر چلی گئی ہے، جس ٹریک کے اوپر، اسی سے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تو جناب سلمان کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، رسول اللہ نے کہا میرے اہل بیت میں سے ہیں، بڑی شان ہے جناب سلمان کی۔ لیکن ایک دن، یہ کتاب ہے احسن الکبائر، اور اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ ایک اہل سنت کے بڑے عالم ہیں جو شافعی مذہب سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے وہ روایت لکھی ہے۔ روایت میرے پاس موجود ہے، کسی کو دیکھنا ہو تو میں پیش کر سکتا ہوں۔ وہی کہتے ہیں کہ ایک دن مولا علی علیہ السلام اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے ہوئے خرما تناول فرما رہے تھے، ڈیٹس کھا رہے تھے۔ جناب سلمان نیچے بیٹھے ہوئے اپنے کپڑے کو سی رہے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ وہ خرمے کی جو گٹھلی تھی، کھجور کی گٹھلی، وہ جناب سلمان کی طرف پھینکی۔ جناب سلمان نے دیکھا اور تعجب سے کہا، اگر کوئی اور کرتا تو سمجھ میں آ جاتا، لیکن وہ کر رہا ہے جو نبی کے اخلاق کا وارث ہے۔ ذرا تعجب ہوا، کہا یا علی تم مجھ سے شوخی کر رہے ہو، تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو۔ مولا علی علیہ السلام کا سن کتنا تھا اس وقت؟ 27 سال، 27 ایئرس، جوانی کا عالم تھا۔ اور جناب سلمان کا کتنا سن تھا وہ بعد میں واضح کروں گا آپ کے سامنے۔ میں بزرگ ہوں، میں بوڑھا ہوں، اور یا علی تم میرے ساتھ میں شوخی کر رہے ہو۔ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا سلمان تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بڑے ہو، میں چھوٹا ہوں، میری عمر کم ہے، تمہاری عمر زیادہ ہے، کہ علی اس میں بھی کوئی شک ہے؟ کہا اچھا دشت ارزن کا واقعہ تمہیں یاد ہے؟ دشت ارزن کا واقعہ تمہیں یاد ہے؟ تو جناب سلمان نے جب سنا تو ایک مرتبہ روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب سلمان کا بدن کانپ گیا کہ یہ کیا بات علی نے کہہ دی، کیونکہ اس واقعے کے وقت کوئی انسان وہاں موجود نہیں تھا اور میں نے کسی سے آج تک بیان نہیں کیا ہے، لہٰذا علی کیسے بیان کر رہے ہیں؟ کہا یا علی تمہیں یہ واقعہ کیسے معلوم ہوا؟ کچھ اور بتاؤ۔ مولا نے کہا تم ایک چشمے کے اندر غسل کر رہے تھے، باتھ لے رہے تھے، نہا رہے تھے، اور اچانک وہاں پر ایک شیر آ گیا تھا، اور اس شیر کو دیکھ کے تم گھبرا گئے، اور جب تم شیر کو دیکھ کے گھبرائے تو تم نے پروردگار عالم سے دعا کی، یہ میرے معبود اس شیر سے میری حفاظت فرما، میری مدد کر۔ تم نے توجہ کیجئے گا، مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ جناب سلمان مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ کہا پروردگار اس شیر سے میری مدد فرما، مجھے بچا۔ کہا اسی اثنا میں، علیکم السلام، اسی اثنا میں اس صحرا سے گزر رہا تھا، میں گھوڑے کے اوپر سوار تھا، میرے ہاتھ میں تلوار تھی، اور جب تم نے کہا پروردگار عالم کا حکم ہوا
اور میں آگے بڑھنے کے بعد میں نے شیر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، شیر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور تم اس کے بعد باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد تم نے میرا شکریہ ادا کیا، اور شکریہ ادا کرنے کے بعد میں کہا کہ میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن بہار کا موسم تھا، اسپرنگ کا موسم تھا، تو چاروں طرف صحرا میں پھول کھلے ہوئے تھے، تم نے وہاں سے کچھ پھول لیے، ان کو چنا، ایک گلدستہ بنایا اور کہا یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، ہدیہ ہے، گفٹ ہے، اسے قبول کر لیجئے۔ سلمان نے سنا، اب حیرت اور بڑھی۔ اس کے بعد میں کہا علی کچھ اور کہیں گے۔ ایک مرتبہ مولا نے آستین کو ہٹایا اور اس کے بعد وہی گلدستہ پیش کیا۔ سلمان پہچانو وہی پھول ہیں، سلمان پہچانو وہی پھول ہیں، وہی گلدستہ ہے، کوئی فرق تو نہیں ہے۔ اب سلمان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرے۔ دیکھیے واقعے کو بعد میں پورا کروں گا، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ 300 سال پہلے کا تھا، 300 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ جو پھول جناب سلمان نے مولا علی علیہ السلام کو دیے تھے، 300 سال تک وہ صحرا کے پھول ویسے ہی تازہ تھے۔ ارے 300 سال تک اگر صحرا کے پھول تازہ رہیں تو تعجب نہیں ہے، 1200 سال تک اگر نرجس کا پھول تازہ رہے۔ جبکہ ان پھولوں کا تازہ رہنا ضروری بھی نہیں تھا، وہ تو اس لیے باقی ہے تاکہ دنیا باقی رہے، وہ تو اس لیے زندہ ہے تاکہ ہم زندہ رہیں، نظام کائنات باقی رہے، اس کا وجود اسی لیے ہے، ورنہ سب ختم ہو جائے، مٹ جائے، ختم۔ یہ سب اس امام کی وجہ سے ہے، وہ حجت خدا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے دنیا کو باقی رکھا ہے۔ اب جب جناب سلمان کی بے چینی بڑھی تو ایک مرتبہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کہوں، کیا پوچھوں، کس سے، یہ علی ہیں کیا، علی ہیں کیا؟ توجہ کیجئے گا، یہ سلمان کی سمجھ میں بھی علی نہیں آ رہے ہیں، اسی لیے تو رسول نے کہا تھا علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے۔ تو ایک مرتبہ چونکہ جناب سلمان کی منزل تھی، لہٰذا ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آواز آئی، رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ رسول اللہ کے پاس گئے، پیغمبر نے دیکھا سلمان کچھ پریشان ہے، پوچھا سلمان خیریت تو ہے؟ کہا رسول اللہ عجیب واقعہ پیش آیا ہے، پریشان تو ہوں، کیا ہوا؟ اب اس کے بعد انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ میں نے جب انجیل میں آپ کے بارے میں پڑھا کہ ایک نبی آئے گا، اس کی یہ شان ہوگی، میں آپ کے اوپر ایمان لے آیا، اور اس ایمان لانے کے بعد میں آپ کی محبت میں بے چین رہتا تھا۔ میرے باپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے دین سے کچھ منحرف ہو رہا ہے، لہٰذا اس نے میرے اوپر سختی کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ ایک دن اس نے چاہا کہ مجھے قتل کر دے، لیکن میری ماں میرے درمیان میں آ گئی اور اس نے مجھے بچا لیا۔ مگر میرا باپ مجھ کو اتنی اذیتیں دیتا تھا کہ مجبوراً میں نے گھر چھوڑ دیا، اور وہاں سے میں نکلا، دشت ارزن میں گیا، اور وہاں جانے کے بعد ایک چشمہ تھا، میں نے سوچا چلو غسل کر لیں، میں غسل کر رہا تھا، اسی اثناء میں ایک شیر آیا، اور جب وہ شیر کو دیکھا تو مجھے گھبراہٹ ہوئی، میں نے پروردگار عالم سے مدد مانگی۔ جب مدد مانگی تو اس وقت ایک جوان وہاں پر آیا، اس جوان نے آنے کے بعد شیر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور جب شیر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تو اس کے بعد میں آگے بڑھا، اور میں نے جانے کے بعد اس سوار کی زین کو تھاما اور اسے بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد وہاں صحرا سے کچھ پھولوں کو جمع کر کے گلدستہ بنا کے اس کی خدمت میں پیش کیا۔ یا رسول اللہ، یہ بات آج سے 300 سال پہلے کی ہے، لیکن میں نے کسی کو بیان نہیں کی، کسی کو نہیں سنائی۔ تعجب یہ ہے کہ آج علی نے پورا واقعہ بھی بتایا، اور وہ جو گلدستہ میں نے پیش کیا تھا سوار کو، وہ گلدستہ بھی دکھا دیا، وہی گلدستہ تھا۔ اب میری سمجھ میں علی کی بات نہیں آ رہی ہے،
یہ علی کو کیسے معلوم ہوا، کیسے خبر ہوئی؟ پیغمبر نے فرمایا سلمان اب اور آگے مجھ سے سن لو، جب میں معراج پر گیا تھا اللہ سے کلام کرنے کے لیے تو وہاں میں نے ایک شیر کو دیکھا تھا، اور جب شیر پر نظر کی تو میں نے دیکھا شیر کوئی اور نہیں میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے، میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اس کے بعد جب میں زمین پر آیا تو علی آئے، مجھے سلام کیا، اور اس کے بعد مجھے مبارکباد دی، اور معراج کے واقعے کو علی نے مجھ سے بیان کیا، مجھ سے بیان کیا۔ اب اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں سلمان پریشان نہ ہو، آدم سے لے کر آج تک، آدم سے لے کر آج تک کوئی نبی، کوئی ولی ایسا نہیں گزرا ہے کہ جب اس پر مصیبت آئی ہو اور علی نے اس کی مدد نہ کی ہو۔ توجہ کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں، آدم سے لے کر سرکار ختمی مرتبت تک، اس دن تک پیغمبر کہہ رہے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں ہے، کوئی وصی ایسا نہیں ہے کہ جس پر مصیبت آئی ہو اور علی نے اس کی مشکل کشائی نہ کی ہو۔ ارے بھیا ہم سے کہتے ہو علی تو مر گئے معاذ اللہ، تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ ارے علی تو وہ ہے کہ جب ولادت نہیں ہوئی تھی تب بھی سب کی مدد کرتے تھے، تو اگر نبی کہیں یا علی مدد تو کوئی مشکل نہیں ہوتی، جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد تو پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد محمد۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ بعد میں کچھ اور شروع کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ شروع میں کچھ ماحول ایسا تھا کہ گاڑی ٹریک سے دوسری طرف چلی گئی، میں نے کہا اب چلنے دو اسے۔ آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ شب مغفرت ہے، شب دعا ہے۔ یوں تو آپ کبھی بھی کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں، اللہ آپ کی دعا کو سننے والا بھی ہے، قبول کرنے والا بھی ہے، مگر اس نے اوقات میں بھی، یعنی جو نماز کی فضیلت، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس نماز کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیں، لیکن جو شان صبح کی نماز کی ہے وہ ظہر کی نماز کی نہیں ہے، جو شان نماز شب کی ہے وہ صبح کی نماز کی بھی نہیں ہے، یعنی ہر وقت کے حساب سے ہوتا ہے نا، تو کہا اس وقت میں دعا مانگو قبول ہوگی اس وقت۔ اچھا پھر پورے ہفتے میں کہا شب جمعہ خاص دعا کی رات ہے، کہا دعا کرو، اس میں دعا قبول ہوتی ہے، روز جمعہ دعا قبول ہوتی ہے، جمعے کے دن جو سورج ڈوبنے سے پہلے، غروب سے پہلے، سن سیٹ سے پہلے جو تھوڑا حصہ ہوتا ہے وہ قبولیت دعا کے لیے بہت بہترین وقت ہے کہ جو بھی حاجت ہو انسان اس میں بیان کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر وقت برابر نہیں، ہر دن برابر نہیں، ہر مہینہ برابر نہیں، توجہ ہے آپ کی، ہر مہینہ برابر نہیں ہے۔ کہا کہ اچھا یہ دعا نہیں پوری ہو رہی، کہ رمضان کے مہینے کا انتظار کرو، رمضان کا مہینہ آ گیا، اب دعا مانگو، اب تو دعا قبول ہونے کا ہی موسم ہے، اللہ دعائیں قبول کرے گا۔ اچھا رمضان کے مہینے بھی گزرتا رہا، کہا اچھا ابھی قبول نہیں ہوئی تو شب قدر میں، اب شب قدر مل گئی تو اس میں دعا قبول ہی ہونی ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ لیکن کوئی بد نصیب تھا یا کوئی بد نصیب ہے کہ شب قدر میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، اب وہ کہاں جائے؟ بھی شب قدر سے لے کے شب قدر تک 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا، تو اس کے درمیان میں کوئی راستہ ہے کہ جہاں انسان چلا جائے؟ آغائے جعفر شوستری نے خصائص حسینیہ میں لکھا کہ وہ کم نصیب جس کی دعا شب قدر میں بھی قبول نہ ہو، جس کے لیے سب دروازے بند ہو گئے ہیں، سب دروازے بند ہو گئے ہوں، اس کے لیے بھی ایک دروازہ کھلا رہتا ہے جسے باب الحسین کہتے ہیں، جسے باب الحسین کہتے ہیں۔ حسین کے دروازے پر آ جاؤ، دعا قبول ہوگی۔ فطرس بن کے آؤ گے پر مل جائیں گے، راہب بن کے آؤ گے اولاد مل جائے گی،
آ جاؤ بس، اکڑ کے مت آنا، ایک بات کا خیال رکھنا، در حسینی ہے، اکڑ کے مت آنا، پھر جو بھی مانگو گے ملے گا۔ عزیزان محترم، میں زیادہ میرا زحمت دینے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اب تھوڑی سی بات مکمل کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ شب جمعہ، کل جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس حدیث کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ من اراد اللہ بہ الخیر، جب اللہ کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے، وحب زیارتہ، اور ان کی زیارت کی محبت کو۔ لہذا میری ایک خواہش ہے، اگر آپ لوگ اس کو مناسب سمجھیں، وہ یہ ہے کہ ان ایام اعظام ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ خاص اہتمام یہ ہے کہ ہم روزانہ، آج تو شب جمعہ ہے، انشاءاللہ زیارت وارثہ ہوگی، لیکن روزانہ ہم زیارت مظلوم کربلا پڑھیں، خاص زیارت، چاہے وہ زیارت وارثہ ہو یا زیارت عاشورہ، کوئی بھی زیارت جو بھی ہے وہ پڑھیں، کیونکہ یہ زیارت جو ہے وہ صرف کربلا جانا زیارت نہیں ہے، صرف کربلا جانا زیارت وہ بڑی زیارت ہے، اس کی تمنا کرنی چاہیے، اس کے لیے گڑگڑانا چاہیے، رونا چاہیے، خواہش کرنی چاہیے، لیکن وہ بڑے کریم ہیں، وہ آپ کی حاضری کو صرف وہاں نہیں دیکھتے، آپ جہاں بھی دل سے پکارتے ہو وہ وہیں آپ کی تڑپ کو سن لیتے ہیں۔ تم جہاں سے کہو گے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، وہ وہیں سے جواب دیں گے وعلیکہ السلام یا زائری، اے میرے زائر تجھ پر میرا سلام ہو۔ اسی لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ صبح جب اٹھو تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ امام حسین علیہ السلام کو سلام کرو، جب تم سلام کرو گے تو مولا جواب دیں گے، اور جب وہ جواب دیں گے تو پھر انشاءاللہ تم سلامت ہی رہو گے۔ امام زمانہ کو بھی سلام کریں، امام زمانہ کو بھی فراموش نہ کریں۔ بہرحال باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، بس ایک بات میں عرض کر کے کہ یہ کتنے کریم آقا ہیں اور ان کی منزل کیا ہے۔ ایک شخص مسیب سے ایک زائر چلا زیارت کے لیے، نجف کے سیطرے کے اوپر، یعنی جو چیک پوائنٹ ہوتی ہے پولیس کی، ابھی بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہاں پہنچا۔ وہ زمانہ تھا جب زائرین کو بہت ستایا جاتا تھا، اس کے دل میں اہل بیت کی دشمنی تھی، ناسبی تھا، اس نے لباس سے پہچان لیا کہ یہ زائر ہے، لہٰذا اس کو بہت زیادہ پریشان کیا، وقت برباد کیا، ٹارچر کر رہا ہے بے مطلب کا۔ جب زائر بہت زیادہ عاجز آ گیا تو اس نے کہا کہ میں اپنے مولا سے تمہاری شکایت کروں گا۔ اس نے بے توجہی سے کہا جا تجھ سے اپنے مولا سے کہہ دینا، جو کہنا، میرے پیر ٹوٹ جائیں، میرا ہاتھ ٹوٹ جائیں، جو مجھ سے ہو کر لینا۔ اس نے سنا، اب جب اس نے اس طریقے سے چیلنج کیا تو اس کے دل کو تکلیف پہنچی، کہ مولا جب تک اس نے مجھے میری انسلٹ کی، میری توہین کی، میں نے برداشت کیا، لیکن اب بات آپ تک پہنچ گئی، یہ برداشت نہیں کر مولا، اب اپنی آنکھوں سے اس کا انجام دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولا جب واپس جاؤں تو میں دیکھوں کہ اس کا انجام کیا ہو چکا ہے۔ گیا، جانے کے بعد میں زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد مولا اب اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگنی ہے، بس اس شخص کا جو آپ کا دشمن، اس کا انجام دیکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ عذاب، دعا کی، ایک دن دو دن سلسلہ چلتا رہا، یہ اصرار کر رہا ہے۔ عالم خواب میں اس نے دیکھا کہ امام تشریف لائے، اور اس سے کہا کہ تو اصرار مت کر، اس کے لیے بد دعا نہ کر، اور جو دعا ہے وہ کر لے، ہمارے اوپر اس کا ایک احسان ہے۔ توجہ کیجیے گا، آپ رونے کے لیے آئے ہیں، مجلس میں آئے ہیں مولا حسین کی، اور پھر اپنی عظمت کو، اپنے مقام کو سمجھیے گا، اور جو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اس کی شان کو سمجھیے گا۔ امام نے فرمایا اس کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے۔ کہا مولا وہ تو ناسبی ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، اس کا احسان آپ کے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، اس کا احسان ہے۔ کیا احسان ہے مولا؟ کہا ایک مرتبہ گرمی کا عالم تھا، ظاہر سی بات ہے وہ فوجی تھا، سپاہی تھا،
پولیس کا شخص تھا جو بھی تھا، وہ بڑے بڑے جو بوٹ ہوتے ہیں ان کے پہنے ہوئے تھا، تو گرمی کے بوٹ اتارے اور اس کے بعد فرات کے اندر اس نے اپنا قدم رکھا۔ اب اس گرمی میں جب فرات کے پانی میں اس کا قدم گیا تو اس کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور جب ٹھنڈک محسوس ہوئی تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، اے عمر سعد، تیرا اور حسین کا معاملہ کیا تھا وہ تو جان، حسین جانے، مگر تو نے حسین کے بچوں پر پانی بند کر کے اچھا نہیں کیا۔ اتنا بڑا دریا بہہ رہا تھا، حسین کے بچے پیاسے تھے، اگر تھوڑا سا پانی وہ پی لیتے تو تجھ میں اس فرات میں کوئی کمی تو نہیں آ جاتی۔ اور جب اس نے یہ کہا تو بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور وہ آنسو نکل کے فرات میں گرے۔ ان آنسوؤں کا حق ہے ہمارے اوپر، اس لیے اپنی دعا کو بدل دے، اس کے لیے بد دعا نہ کر۔ اچھا، اس نے زیارت مکمل کی، واپس گیا، پہنچا وہیں اسی سیترے کے اوپر، اب وہ تو بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا آ گئے، کر لی شکایت اپنے مولا سے؟ کہاں کر لی، کیا ہوا میرا؟ دیکھو میں بالکل سلامت ہوں، کوئی کمی نہیں ہے میرے اندر۔ یہ سنا زائر رونے لگا۔ جب زائر رونے لگا، اس نے پوچھا رو کیوں رہا ہے؟ کہا جو میں نے دیکھا ہے نا وہ عجیب منظر دیکھا ہے۔ کیا؟ اس نے پورا واقعہ بیان کیا۔ اب اس نے فوراً سوچا کہ یہ بات تو صرف مجھے معلوم تھی، یہ بات اس تک کیسے پہنچی؟ اس کا مطلب کہ واقعی اس سے کہا گیا ہے۔ بس جیسے ہی اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ سر کو پیٹا اور کہا کتنے عظیم آقا ہیں آپ، اور کتنا گناہگار ہوں میں، کتنا کم ترین ہوں میں۔ اور اس کے بعد میں کہا اب میں جا رہا ہوں اپنے مولا کے در کی جاروب کشی کروں گا، وہیں پر خدمت کروں گا، مولا کے در سے وابستہ ہو جاؤں گا۔ شب جمعہ ہے، آئیے ہم دعا کریں پروردگار ہمیں بھی مولا حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں میں شمار کر۔ میرے معبود، ہماری جو بھی خطائیں ہیں امام حسین علیہ السلام کے واسطے سے ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ مولا باب الحسین کھلا ہوا ہے، ہم حسین کے واسطے سے تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، ہمارے حال پر رحم کر، مومنین کے حال پر رحم کر، مومنین کی مشکلات کو آسان کر دے۔ عزیزو، بس یہ جو کربلا ہے نا، یہ کربلا کی تمنا بہت بڑی تھی۔ اس کربلا کی تمنا یہ تھی کہ جبریل امین نے رسول اللہ کو کربلا کی مٹی لا کے دی تھی، خاک لا کے دی تھی۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا اپنے گھر میں خاک کیوں رکھتے ہو، تربت کیوں رکھتے ہو؟ یہ تربت وہ ہے جو جبریل رسول اللہ کے لیے لائے تھے، اور رسول اللہ جناب ام سلمہ کو دے کے گئے تھے۔ اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام آمادہ ہوئے اور جناب ام سلمہ سے رخصت کے لیے گئے، جناب ام سلمہ نے کہا بیٹا حسین جا رہے ہو؟ کہا ہاں نانی جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا دیکھو کہیں بھی جانا مگر عراق مت جانا۔ اتنا سننا تھا۔ امام نے پوچھا نانی کیوں؟ کہا میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا عراق میں کربلا میں شہید کیا جائے گا، میرے لال کربلا نہ جانا، عراق نہ جانا۔ امام نے فرمایا نانی جس زمین کو حسین کے لیے بنایا گیا ہو، حسین کو زمین کے لیے بنایا گیا ہو، وہ کیسے حسین اب اس کربلا سے دور رہ سکتا ہے؟ باتیں ہو رہی تھیں۔ امام حسین نے پوچھا نانی کربلا کی زمین دیکھیں گی آپ؟ جناب ام سلمہ نے کہا میرے لال دیدار کربلا کرا دو۔ امام نے ایک مرتبہ اپنی انگلیوں کو سامنے بلند کیا، تمام عالم کی زمینیں پست ہوئیں، زمین کربلا بلند ہوئی، اور ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں نانی دیکھو وہ سامنے جو آپ دیکھ رہی ہیں نا، یہ جو سامنے نہر بہہ رہی ہے، اسی نہر کے کنارے میرے عباس کے بازو قلم کیے جائیں گے۔ اے نانی یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرا علی اکبر شہید کیا جائے گا۔ اے نانی یہ جو آپ ایک جو تلہ دیکھ رہی ہیں، اس تلے کے اوپر میری بہن زینب کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہوگی میرا بھائی کہاں ہے،
میرا بھائی کہاں ہے؟ اور نانی دیکھیے یہ جو نشیب ہے نا، یہی نشیب ہوگی کہ جہاں پر تمہارے حسین کے گلے پر شمر کا خنجر چلے گا۔ میں اتنا سننا تھا، جناب ام سلمہ گریہ کر رہی ہیں۔ اس کے بعد امام حسین نے تھوڑی سی خاک کربلا جناب ام سلمہ کو دی، نانی یہ خاک کربلا ہے۔ جناب ام سلمہ نے خاک کربلا کو رکھ لیا۔ امام حسین روانہ ہوئے، اور روانہ ہونے کے بعد اب منزلیں طے کرتے ہوئے کربلا کی طرف چل رہے ہیں۔ پہلے مکہ گئے، مکہ میں حج کو عمرے سے تبدیل کیا، اور پھر اس کے بعد امام کربلا کی طرف چلے۔ راستے میں جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی، امام نے گریہ کیا، مسلم کا ماتم کیا، آگے بڑھ گئے۔ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر وارد ہوئے۔ اب روایت کہتی ہے کہ جس رہوار کے اوپر، جس گھوڑے کے اوپر امام سوار تھے وہ رک گیا، اور اس کے بعد جب وہ آگے نہیں بڑھا، امام نے دوسرا گھوڑا منگایا، لیکن وہ بھی آگے نہیں بڑھا، یہاں تک کہ 7 گھوڑے تبدیل کیے گئے، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام زمین کربلا کے اوپر اترے، امام نے خاک کربلا کو اٹھایا، اور امام نے خاک کربلا کو اٹھا کے ایک مرتبہ سونگا، سونگنے کے بعد خاک کو زمین پر پھینک دیا، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھیا عباس منزل آ گئی، اب آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی سے پوچھا بتاؤ اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ کہ اسے غازریہ کہتے ہیں، کہ کچھ اور بھی نام ہے، کہ نینوا کہتے ہیں، کوئی اور بھی نام ہے، کہ اسے شت فرات کہتے ہیں، کوئی اور نام بھی ہے، کہ اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ میں اتنا سننا تھا، امام نے جو زمیندار تھے ان کو بلایا، زمین کو خریدا، خریدنے کے بعد کہا دیکھو ہم زمین کو تم سے لے رہے ہیں، لیکن واپس تمہیں ہبہ کر رہے ہیں، یہ زمین تمہاری رہے گی، مگر تم ایک کام کر لینا۔ کہا کون سا کام؟ کہا جب ہمیں شہید کر دیا جائے، جب ظالم ہمیں شہید کر دیں تو ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، اور دوسرا کام یہ کرنا کہ جب بھی ہمارا کوئی زائر زیارت کے لیے آئے تو 3 دن تک مہمان رکھنا، اسے کھانا پیش کرنا، اسے پانی پیش کرنا۔ اے میرے مولا، تیری جگر کے ٹکڑے پیاسے ذبح ہو گئے، لیکن زائروں کا اتنا خیال ہے کوئی زائر پیاسا نہ رہے، کوئی زائر بھوکا نہ رہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے کہا اب تم جا سکتے ہو۔ اب جانے کے بعد اپنی خواتین کو بھیج دو۔ خواتین آئیں، ان سے امام نے کہا دیکھو اگر تمہارے مرد دشمنوں کے خوف کی وجہ سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو تم ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ اور پھر امام فرماتے ہیں اب تم جاؤ بچوں کو بھیج دو۔ پھر بچوں کو بلایا، کہا اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کرے تو تم بچے آنا، کربلا کی خاک سے تھوڑی تھوڑی خاک اٹھا کے ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا، ہمیں دفن کر دینا۔ عزادارو، یہ کربلا کی سرزمین تھی، امام حسین نے خریدی تھی، مجلس تمام ہے، امام حسین نے خریدی۔ روایت کہتی ہے کہ جب خیمہ لگا، جناب زینب سے کہا گیا شہزادی خیمے میں داخل ہوئیے۔ اب شہزادی جب خیمے کے اندر جانے کے لیے جب زمین کربلا پر اتری تو ایک مرتبہ خاک کربلا اڑی، غبار بن کے شہزادی کے سر پر بلند ہو گئی۔ زینب جب خیمے کے اندر گئیں تو ایسا لگا جیسے خیمے کے پیچھے کوئی ماں اپنے بیٹے کو رو رہی ہو۔ بس جناب زینب نے اس آواز کو سنا، زینب بے چین ہو گئی، خاک کو اٹھایا، اسے سونگا تو خاک سے خون حسین کی بو آئی۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا عباس ذرا میرے بھائی حسین کو بھیج دو، میرے بھائی حسین کو بھیج دو۔ امام تشریف لائے، بہن کیوں بلایا ہے؟ کہ بھیا یہ بتاؤ یہ کہاں قیام کیا ہے؟ جب میں نے زمین کربلا پر قدم رکھا غبار میرے سر پر آیا، جب خیمے کے اندر گئی تو کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی، جب خاک
ہاتھ کو اٹھایا تو اس میں آپ کے خون کی بو آئی، میں اتنا سننا تھا۔ امام نے فرمایا بہن تم نے بی بی کی آواز کو سنا نا، لیکن آواز کو پہچانا نہیں۔ اے زینب وہ کسی اور کی آواز نہیں، ہماری اماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے۔ اے زینب جب ہم نے مدینہ چھوڑا ہے اماں بھی ہمارے ساتھ آ گئی ہے۔ اے زینب منزل تمام ہو گئی، حسین مقتل میں پہنچ۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ پروردگار ہماری سزا کو قبول فرما۔ اے میرے معبود ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ میرے معبود مولا حسین علیہ السلام کے واسطے سے ہمیں پاک اور حلال روزی عطا فرما، مومنین کی مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے معبود جو بھی عزاداران حسین ہیں اور زائرین امام حسین علیہ السلام ہیں، ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں مولا حسین علیہ السلام کے جوار میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے معبود مومنین کی تمام مشکلات کو آسان کر دے۔ میرے معبود ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت مولا حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ میرے معبود وارث حسین امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آمین رب العالمین بحق محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین۔